अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। इमरान खान तुम्हारी याद आई तुम्हारे जाने के बाद। काश आज इमरान खान वज़ीर आज़म होता तो शायद पाकिस्तानी तलबा के साथ जो किर्गिस्तान में हो रहा है ये ना होता, नौबत यहाँ तक ना पहुँचती और उनकी बहुत पहले सुनवाई हो जाती। और दूसरी जानिब अल्लाह भला करे पीटीआई की सोशल मीडिया टीम का, चाहे जो कोई भी उन पर तनकीद करे, उन्हें इंतशारी टोला कहे, उन्हें ये कहे कि ये पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम करते हैं, लेकिन जो ज़िम्मेदारी का उन्होंने मुज़ाहरा किया, जो तलबा के इशू को उन्होंने हाईलाइट किया, अगर पीटीआई की सोशल मीडिया टीम इस इशू को वायरल ना करती, हाईलाइट ना करती, तो हमारी नज़र में अभी तक रियासत पाकिस्तान, उसके कट्टा दत्ता और ख़ास तौर पर दफ्तर खारजा गफलत की नींद सोया रहता। उन्हें इस हसास मामले का अंदाज़ा ही ना हो पाता। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें, कुछ डेटा मैंने कलेक्ट किया है कि किस अंदाज़ में दफ्तर खारजा की जानिब से गफलत का मुज़ाहरा किया गया। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं नासिर बेग चुगताई साहब। अगर पाकिस्तान में चंद एक सहाफ़ियों की लिस्ट तैयार की जाए जो दफ्तर खारजा के अमूर पर और जो खारजा अमूर चल रहे हैं, जो बैनुल अक़वामी तर्ज पर सफारतकारी हो रही होती है, उस पर किसी की गिरफ्त देखी जाए तो उनमें से एक नासिर बेग चुगताई साहब हैं। तो इस मसले को आवाम के सामने सही मानों में उन्होंने रखा है और उजागर किया है, और उन्होंने भी ये नुक्ता उठाया है कि किस तरह दफ्तर खारजा और ख़ास तौर पर जो इसके सरबराह हैं इसहाक डार, उनकी जानिब से गफलत का मुज़ाहरा किया गया है। ये भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा और आपको ये बताता हूँ कि कब ये मामला हाईलाइट हुआ, कब शुरू हुआ और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पहला रिएक्शन या रद्द-ए-अमल कब आया, पाकिस्तानी सफारतखाना कब जागा, जबकि पीटीआई सोशल मीडिया टीम ने क्या अपना मुस्बत किरदार अदा किया। इस बात से कतई नज़र कि लोग अब ये कह रहे हैं जी कि इन्होंने ये वायरल करना शुरू कर दिया कि 3 शहादतें हो गई हैं, 3 तलबा को कत्ल कर दिया गया है, फिर 12 तक ये नौबत पहुंच चुकी है, वो एक अलग मैटर है। क्योंकि जब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आती है तो कुछ ना कुछ उसमें गलतियां ज़रूर हो जाती हैं, कुछ ना कुछ लूप्स लाजमी रह जाते हैं, लेकिन आप पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को बहरहाल दाद तो दें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान की। ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और सऊदी वली अहद पाकिस्तान आए थे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे और बात है फरवरी 2019 की। और वज़ीर आज़म हाउस में मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के सामने 2 दरख्वास्तें रखी। एक तो हज इमिग्रेशन के हवाले से थी और दूसरी पाकिस्तान के मज़दूरों के हवाले से थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहली दरख्वास्त ये की कि पाकिस्तान के गरीब अवाम जो हज करना चाहते हैं वो अपनी सारी ज़िंदगी की एक एक पाई जमा करते हैं और हज के लिए दरख्वास्तें देते हैं। लिहाजा आपसे अपील है कि उनके लिए जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो आसान बनाया जाए। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाजियों का जो मुकदमा है वो सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के सामने रखा और ये कहा कि उनके लिए इमिग्रेशन का जो मामला है वो आसान बनाया जाए, क्योंकि वो अपनी सारी ज़िंदगी की एक एक पाई जोड़ते हैं और फिर हज के लिए दरख्वास्त देते हैं। अगर उनकी दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो फिर आगे इमिग्रेशन का मामला आता है, तो इस प्रोसेस को आसान बनाया जाए। ये पहली दरख्वास्त थी उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की। और जो दूसरी दरख्वास्त उन्होंने की, यकीन जानिए उस वक्त की हालत ये थी कि मीडिया भी दाद देने बगैर ना रह सका और हर पाकिस्तानी के दिल की वो आवाज़ बन गई। जो दूसरी दरख्वास्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद से की पाकिस्तान के मज़दूरों के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद के सामने पाकिस्तानी मज़दूर जो सऊदी अरब में कैद हैं उनका मामला उठाया और कहा कि इस वक्त सऊदी अरब में 25 लाख पाकिस्तानी मज़दूर काम कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो मेरे दिल के इंतहाई करीब हैं। ये लोग अपनी फैमिली को छोड़कर उनका पेट भरने के लिए घर से दूर सख्त मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त इन्हीं मज़दूरों में से 3000 सऊदी अरब के जेलों में कैद हैं। ये गरीब लोग हैं और हमारे लिए बहुत ख़ास लोग हैं। इनके मामले पर आपसे ख़ुसूसी दरख्वास्त करते हैं कि इन्हें अपने लोगों की तरह देखें। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पाकिस्तानियों का ये
حساس معاملہ اٹھائے جانے پر سعودی ولی عہد نے یہ کہا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ بے فکر رہیں، پریشان نہ ہوں، مجھے سعودی عرب میں آپ پاکستان کے سفیر سمجھے۔ یہ اس وقت سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا تھا۔ اور پھر یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں عمران خان، جنہوں نے اپنی ذات کی بات نہیں تھی کی، بلکہ پاکستان کے مزدوروں کی بات کی تھی سعودی ولی عہد کے سامنے۔ تو اس کا کریڈٹ تو عمران خان کو دینا بنتا ہے، اس کی تعریف تو عمران خان کے لیے بنتی ہے۔ اب چلتے ہیں ناصر بیگ چغتائی صاحب نے جو کہا، کیونکہ دفتر خارجہ بے شک اسے چھپاتا رہے، لیکن جو میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے یہ معاملہ رات گئے اٹھا دیا تھا، تاہم دفتر خارجہ کی جانب سے جو پہلا ٹویٹ سامنے آیا تھا وہ تقریباً 2:30 بجے رات کو آیا تھا۔ یہ میں اپنی سکرین پر اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ ٹائمنگ بڑی اہم تھی اس معاملے میں۔ اور دوسری جانب جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں عطا اللہ تارڑ، اگر نون لیگ کے کسی ورکر کا یہ معاملہ ہوتا، کسی رہنما کا یہ معاملہ ہوتا تو شاید وہ پوری رات نہ سوتے، لیکن عطا اللہ تارڑ کا اس حوالے سے جو پہلا ٹویٹ آیا وہ ٹویٹ آیا جی 6:57 پر، یعنی صبح 6:57 پر عطا اللہ تارڑ نے ٹویٹ کیا۔ اور جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، جنہیں شہباز پیر بھی کہا جاتا ہے، خادم اعلیٰ پنجاب اور خادم پاکستان کہا جاتا ہے، وہ کب جاگے؟ وہ 7:38 پر جاگے، صبح 7:40 پر وہ جاگے اور پہلا ٹویٹ انہوں نے کیا اور اس معاملے کا نوٹس لیا اور دفتر خارجہ کو ہدایات جاری کی اور وہاں پر جو پاکستان کے سفیر ہیں انہیں متحرک کیا۔ شہباز شریف نے کہا ڈیپلی کنسرنڈ اوور دی سچویشن آف پاکستانی اسٹوڈنٹس in the Kyrgyzstan. I have directed Pakistani ambassadors to provide all necessary help and assistance. My office is also in touch with the embassy and constantly monitoring the situation. شہباز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا کہ مجھے کافی زیادہ کنسرن ہے اور میں نے متحرک کر دیا ہے، میرا عملہ بھی، میرے آفس کا عملہ بھی، یعنی وزیر اعظم ہاؤس کا جو عملہ ہے رابطے میں رہے گا۔ تو یہ انہیں اپنی ذمہ داری کا جو احساس ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے صبح 7 بجے اور واقعہ ہے رات گے کا۔ اور کریڈٹ پھر میں کہوں گا جائے گا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو جنہوں نے یہ ایشو اٹھایا۔ یہ تو تھا حکومتی موقف، لیکن ناصر بیگ چغتائی صاحب نے جو توجہ دلائی ہے وہ بڑی حیران کن ہے اور قابل توجہ بھی ہے کہ کرغزستان میں پاکستانی طلبہ و طالبات پر حملوں کی خبر اور ویڈیوز رات گئے بلکہ قبل از فجر 3 بجے نیوز چینلز پر آئیں، جن میں یہ اطلاع بھی تھی کہ 3 پاکستانی طلبہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ قتل کی خبر کی کرغزستان نے تردید کر دی، لیکن یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ تصادم 13 مئی سے ہو رہا ہے، یعنی 13 مئی سے یہ تصادم ہو رہے ہیں۔ پاکستانی طلبہ کا یہ موقف تھا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، بلکہ مصری اور جو وہاں پر مقامی ہیں کرغزستانی ان کے درمیان یہ معاملہ ہوا تھا اور درمیان میں ہمیں گھسیٹا جا رہا ہے، ہم پر تشدد کیا جا رہا ہے، ہم پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ یہ پاکستانی طلبہ کا موقف ہے جو ان کی ویڈیوز آئیں، اور معاملہ کب کا ہے؟ 13 مئی کا 13 مئی کا معاملہ ہے۔ اور آپ غفلت دیکھیں پاکستانی دفتر خارجہ کی، وہاں پر موجود عملے کی، کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ ناصر بیگ چغتائی صاحب آگے لکھتے ہیں کہ رات کو ہی پاکستانی طلبہ نے الزام لگایا کہ پاکستانی سفارت خانہ کوئی مدد نہیں کر رہا۔ دراصل سفیر اس وقت چوکنا ہوتا ہے جب وزیر خارجہ اسے دوڑاتا ہے، لیکن کل کی صورتحال سے یہ واضح ہے کہ وزیر خارجہ تو نائب وزیر اعظم بھی بن گئے ہیں۔ شاید نجگاری میں گھوڑے بھی بیچ کر سو رہے تھے اور فجر کے لیے بھی نہیں اٹھے تھے، تو سفیر کو کیا فکر تھی کہ وہ کچھ کرتا؟ صبح 7 بجے وزیر اعظم اور وزیر اعظم ہاؤس نے رابطے کیے، سفیر کو اٹھایا، ٹویٹ کیے، اگرچہ یہ کام وزیر خارجہ کا تھا۔ وزیر اعظم کس کا بوجھ اٹھائیں گے؟ اگر یہ کسی اور ملک سے متعلق ہوتا تو اس کا وزیر خارجہ اب تک مصروف ہوتا۔ تو یہ کس کی نااہلی وہ بتا رہے ہیں؟ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی۔ اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک ان کے اندر سے وزارت خزانہ کا جو چسکا ہے نا وہ نہیں جا رہا، اور وہ شاید گورے بیچ کر سو رہے تھے، جو نجکاری کا پی آئی اے کی نجکاری کا معاملہ چل رہا ہے۔
انہیں اس حساس معاملے کا احساس تک نہ ہوا۔ اور واقعی شہباز شریف صاحب کس کا بوجھ اٹھائیں گے؟ بھائی جان آپ کسی قابل نہیں ہیں، آپ کسی انتہائی اہم وزارت کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، تو خدا را وہ قلم دان چھوڑ دیں۔ اسحاق ڈار صاحب آپ کی یہ غفلت ہے جو پاکستانی طلبہ کے ساتھ وہاں پر ہوا، اور بر وقت وزارت خارجہ اور سفیر کو آپ نے نہ جگایا، نہ متحرک کیا، یہ آپ کی غفلت ہے۔ ناصر بیگ چغتائی صاحب آگے لکھتے ہیں کہ کسی ملک کی مثال نہیں دے رہا، ورنہ مخدوم شاہ محمود کی طرح اسحاق ڈار بھی برا مان جاتے۔ ایک بار وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری پر بات کی تھی تو کئی لوگ برا مان گئے تھے۔ یہ چند سطریں لکھ دی ہیں صرف ریکارڈ کے لیے، ورنہ وزیر خارجہ سے زیادہ امید اس لیے نہیں کہ وہ ابھی تک وزارت خانہ کے چسکے سے باہر نہیں نکل رہے، اور وزارت خارجہ نے اپنے واٹس ایپ گروپ بھی دے دیے ہیں کہ اگر کسی طلبہ کو تکلیف ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ تو دوستو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ غفلت ہے اسحاق ڈار صاحب کی کہ کس طرح انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا۔ اب اس کی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، اور یہ کہا جائے گا کہ بھائی جان پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے یہ تو انتشاری ٹولہ ہے، انہوں نے تو انتشار پھیلایا ہے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ وہاں پر پاکستانی طالبات کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، وہاں پر 12 سے زیادہ طلبہ کو مار دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے بے دردی سے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ چلے ٹھیک ہے، ان کی ان دو باتوں کو آپ سائٹ پر رکھ دیں، لیکن اگر وہ متحرک نہ ہوتے، اس چیز کو وائرل نہ کرتے، اس حساس معاملے کو نہ اٹھاتے، تو کیا ابھی تک آپ کو نہیں لگتا کہ وزارت خارجہ اور وزیر اعظم ہاؤس کا عملہ سو رہا ہوتا؟ یعنی جو وزیر اعظم صبح 7 بجے جاگے ہیں اور انہوں نے نوٹس لیا ہے، ان سے کیا امید؟ اور وہ اسحاق ڈار ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہوئے، ابھی تک انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی ایکشن نہیں لیا، اس معاملے کی سنگینی کو نہیں جانچا۔ بھائی جان اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے وزارت خارجہ کی، اور اب ماشاءاللہ آپ ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں، نائب وزیر اعظم بھی ہیں، تو بھائی جان خدا را اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کریں، جس طرح بطور وزیر اعظم عمران خان نے احساس کیا تھا۔ آپ بے شک تنقید کریں، لیکن ہم آج تعریف اس لیے کر رہے ہیں اور ان کی یاد اس لیے آ رہی ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کے مزدور سعودی عرب میں قید تھے، ان کا مسئلہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے سامنے اٹھایا تھا اور کروڑوں پاکستانیوں کا دل جیت لیا تھا، اور شہزادہ یہ کہنے پر مجبور ہوا تھا کہ آپ سعودی عرب میں مجھے پاکستان کے سفیر سمجھے۔ دوستو اس حساس معاملے کی جو مزید تفصیلات آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔